5 لاکھ ہتھیار ہیں. کتنی تنظیمیں ہیں, کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس جن کو بیچے گئے ہیں؟ برطانوی میڈیا مزید کیا بتا رہا ہے؟ جی بہت بہت شکریہ. میرے خیال میں یہ برطانوی میڈیا سے پہلے یہ چیزیں ہائی لائٹ ہو چکی ہیں، اور ایک جو اہم ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جب امریکی اور اتحادی افواج افغانستان سے نکل رہی تھیں تو اس وقت تقریباً 7 سے 8 بلین ڈالر کے یہ ہتھیار مختلف مقامات پر تھے، اور اس میں جو سب سے اہم جو معاملہ ہے جس کو ابھی تک نہیں اٹھایا گیا وہ یہ ہے کہ 3 لاکھ فوج تھی افغانستان کی، اور یہ زیادہ تر ہتھیار ان کے پاس تھے جن میں گنز تھی، راکٹ پروپیلر گرینیڈز تھے، جیکٹس تھیں، بلٹ پروف جیکٹس تھیں، اس کے علاوہ نائٹ ویژن گوگلز تھے. یہ تو چھوٹے ہتھیار تقریباً 8,000 کے قریب مختلف ساخت کی گنز تھیں، جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ AK-47 رائفلز کی مقابلے کی گنز تھی. تو وہ کہاں گئی؟ اب سب سے اہم جو ایشو ہے بیچنے کا معاملہ تو بعد میں ہوا، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ ہتھیار پورے افغانستان کے اندر مختلف جگہوں پہ موجود تھے، کابل سے لے کے مدار شریف تک، اس کے علاوہ جو سینٹرل پروونسز ہیں کندوز میں تھے، باگرام جو ایئر بیس تھا اس میں تھے، اور باقی وہ جو ایک فوج ڈیولپ کی تھی جس میں پشتون بیلٹ کے علاوہ اس وقت تھے، تاجک تھے، ہزارہ تھے، مختلف قومیتوں کے لوگوں کو 3 لاکھ کے قریب جو ہے یہ فوج بنائی گئی تھی امریکی اور اتحادی افواج کی جانب سے. زیادہ تر یہ ہتھیار اور جو گاڑیاں تھیں یہ ان کے قبضے میں تھیں. تو اب سوال یہ ہے کہ وہ آخر 3 لاکھ فوج ڈائیوٹ ہو کر گئی کہاں؟ انہوں نے کن کو سرنڈر کیا؟ تو سب سے جو اہم ایشو وہ یہی تھا کہ جس کے ہاتھ جو ہتھیار آئے ہیں انہوں نے اٹھا کے اسے اوپن مارکیٹ میں بیچا. اور حالانکہ طالبان جو ہے بارہا اس چیز کو ڈینائی کرتے رہے، لیکن ابھی تقریباً 5 لاکھ کے قریب جو ہتھیار ہے ان کی ویریفیکیشن نہیں ہو سکتی کہ وہ کہاں گئے. اب کہاں گئے یہ ہتھیار؟ اس میں یہ رپورٹس بھی آ رہی ہے، سگار کی رپورٹ ہے، GIT کی رپورٹ ہے کہ زیادہ تر یہ ہتھیار ان دہشت گرد اور جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے جن میں القاعدہ ہے، جن میں فتنہ الخوارج یا TTP ہے، اور ان 2 آرگنائزیشن کا تو استعمال بھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے قبائلی علاقوں کے اندر، بلوچستان کے اندر یہ اسلحہ استعمال کیا. ہمارے جو سابقہ IG تھے انہوں نے اس کی تصدیق کی خیبر پختونخوا کے پولیس کو ٹارگٹ کرنے میں اور خاص طور پر سیکورٹی فورسز پر حملوں میں نائٹ ویژن گوگل استعمال ہوئے، ریکارڈنگ ایکوپمنٹ استعمال ہوا، جو ہم کہتے ہیں شولڈر ٹو ایئر فائر کرنے والے میزائلز تھے وہ استعمال ہوئے. بلکہ باقاعدہ اگر ہم دیکھیں طالبان نے اپنی ویب سائٹ پہ اس کو اپلوڈ بھی کیا کہ جو اینٹی ٹینک میزائل تھے وہ ان کے پاس موجود ہیں. اب دیکھیں سب سے جو اہم ایشو ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان میں جو اس وقت حکومت طالبان کے گروپوں کی صورت میں امپوز کی گئی تھی، ان کے پاس ریونیو جنریٹ کرنے کا اس کے علاوہ کوئی دوسرا ذریعہ نہیں تھا، تو انہوں نے یہ تمام ہتھیار بیچے دہشت گرد تنظیموں کو. دوسرا جو انہوں نے اتحادیوں کو اس بات میں بلیک میل کیا کہ یہ اسلحہ جو ہے وہ دہشت گرد گروپوں کے ہاتھ میں جا سکتا ہے. اس کے بدلے وہ تقریباً $350 پر منتھ جو ہے اسے وصول کرتے رہے. $193 بلین کی امداد امریکہ دیتا رہا طالبان کو، باوجود اس کے کہ وہاں پر کسی قسم کی انکلوسیو حکومت نہیں تھی، اور یہ تمام تر پیسہ استعمال ہوتا رہا افغان جو حکومت ہے ان کو اپنے اخراجات چلانے کے لیے. اب جب امریکی صدر ٹرمپ نے بعد میں جو ہے باقاعدہ پابندی لگائی اور امداد بند ہوئی تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ سامنے آئی. اب آپ جو سوال کر رہے تھے کہ خطرہ کس کو ہے، اب دیکھیں اس وقت جو سینٹرل ایشین ممالک ہیں وہ خطرہ محسوس کر رہے ہیں. روس نے بھی اپنے اس کا اظہار کیا، حالانکہ جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ روس نے طالبان کو دہشت گردوں کی تنظیم سے نکال دیا، لیکن اس میں عام ایشو ہے کہ داعش یا IS کے خراسان جنہوں نے ماسکو میں ہونے والے حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی، اس میں 145 افراد جاں بحق ہوئے تھے. اس کے بعد روس بھی یہ محسوس کرتا ہے کہ جو داعش ہے یا IS کے ہے اس کے خاتمے کے لیے طالبان کے ساتھ قریبی تعلق ہونا چاہیے. ساتھ ساتھ ایران خطرات محسوس کر رہا ہے، اور میں آپ کو بڑی خبر بھی دیتا چلوں کہ اس وقت بھی ایران میں جو ہے وہ اہم طالبان کمانڈر جن میں اسماعیل خان اور ساتھ ساتھ رسول سیاف اور احمد شاہ مسعود کے بیٹے محمد مسعود وہ موجود ہیں، اور وہ اپنی طرف سے جو ہے کنسرن کا اظہار کر رہے ہیں کہ طالبان کی حکومت ہے ان کی وجہ سے، اور جو یہاں پہ نیٹو کا اسلحہ ہے اس کی وجہ سے تمام خطے کے جو ممالک ہیں بشمول پاکستان ان کو بہت بڑے خطرات لاحق ہیں. اور اگر اس اسلحے کا بندوبست نہیں ہوتا تو یہ دہشت گرد تنظیمیں باقی اسلحے کے اوپر بھی جو ہے وہ قابض ہو سکتی ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.